بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب البیع، سبق نمبر 62۔ گفتگو تھی شرائط الوزین، شرط سوم میں کہ کون ہو تلکن ثمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے، بنا بنی فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ تو آج کے اس درس نمبر 62 میں چوتھی صورت کی آخری گفتگو کہ عین موقوف کا بیچنا موقوف علیہم کے لیے زیادہ نفع مند ہو تو شیخ مفید علیہ رحمہ کی طرف نسبت دی کہ بیچنا جائز ہے، جناب کے مصنف اور اکثر فقہا کا فتویٰ ہے کہ بیچنا جائز نہیں ہے۔ دو روایات جواز کی ذکر کی گئیں اور یہاں پہ ان کا جواب پیش کیا گیا۔ ایک روایت کا جواب درس نمبر 61 میں ذکر ہوا اور ایک کا آج یہاں پہ ذکر کریں گے درس نمبر 62 میں، اور اس طرح آخر پر پانچویں صورت کا مختصر بیان اور اس کی مفصل گفتگو درس نمبر 63 میں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں صورت رابع یہ تھی کہ یکون بیع الوقف انفع وعاود للموقوف علیہ، وقف کا بیچنا زیادہ نفع مند ہو موقوف علیہم کے لیے۔ تو وعن المختلف وجماعت الجواب عنہ بعدم ظہور فی المعبد، جو گفتگو پہلی روایت میں تھی ان میں سے یہ تھا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ بیچنا اس کا جائز ہے، تو اس کے ہم نے دو جواب وہاں پہ ذکر کیے تھے۔ اب ایک تیسرا جواب ہے کہ جو جناب علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک جماعت فقہا کی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس روایت کا جو ظہور ہے وہ وقف معبد میں ہے، درحالہ کہ ہماری گفتگو وقف معذرت اس روایت کا ظہور وقف معبد میں نہیں بلکہ وقف منقطع میں ہے، درحالہ کہ ہماری گفتگو وقف معبد میں ہے۔ وعن المختلف وجماع الجواب عنہ، اس روایت کا جواب ایک جماعت اور علامہ سے جو نقل ہے وہ اس طرح ہے کہ بعدم ظہور فی المعبد، اس روایت کا ظہور وقف معبد میں نہیں ہے، روایت جناب جعفر بن حنان کی روایت۔ کیوں؟ لاختصار علی ذکر العقاب، کیونکہ یہاں پہ عقاب کو ذکر کیا گیا ہے اور عقاب وقف منقطع میں آتے ہیں اور مختص ہے یہ وقف۔ لیکن اس جواب کو جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ قبول نہیں فرماتے فی نظر، اس جواب میں اشکال ہے، لأن الاختصار فی مقام الحکایہ لا يدل علی الاختصاص، کیونکہ مقام حکایت میں اختصار یعنی مخصوص افراد کا ذکر کر دینا، درحالہ کہ بصورت حکایت ذکر کیا جا رہا ہو، تو فرماتے ہیں ایسا لا يدل علی الاختصاص، یہ اختصاص پہ دلالت نہیں کرتا تھا کہ آپ کہیں وقف سے مراد وقف منقطع ہے۔ کیوں؟ اذ یصح ان یقال فی وقف المعبد، کیونکہ وقف معبد میں اس طرح کی تعبیر ممکن ہو سکتی ہے کہ انہ وقف علی الاولاد مثلا، جی بطن اول پہ اور ان کی اولاد پہ وقف ہے تو اس کو بھی وقف معبد کہتے ہیں، لہذا یہ دلالت نہیں کرتا کہ مراد وقف منقطع ہے۔ خوب، وہی دن اور اس صورت میں کہ اگر وقف منقطع تھا تو امام کے لیے ضروری تھا کہ جب وقف معبد اور وقف غیر معبد کے حکم میں فرق ہے تو امام تفصیل پیش کرتے، درحالہ کہ امام نے ایسی کوئی تفصیل نہیں پیش کی۔ وہی دن اور اس صورت میں کہ اگر مراد وقف منقطع ہوتا تو فعل الامام علیہ السلام ان یستفصل، امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ تفصیل پیش فرماتے، اذا کان بین المعبد وغیر فرق فی الحکم، جب معبد اور غیر معبد میں فرق حکم کے لحاظ سے۔ وکیف کان، خلاصہ چاہے ہم اس روایت کو وقف منقطع کی طرف لے جائیں یا وقف معبد کی طرف لے جائیں اور اس طرح کا جواب دیں جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ ففی الاستدلال بالروایہ، اس روایت کے ساتھ استدلال کرنا ما فیہا من الاشکال، ان اشکالات کے علاوہ کہ جو ہم نے اوپر ذکر کیے ہیں، جواز بیع پہ بمجرد الانفعیہ، صرف اس بنیاد پہ کہ بیع کا بیچنا نفع مند ہے، اشکال ہے۔ اس کے علاوہ تمام فقہا میں سے جو ہم تک نسبت پہنچی وہ جناب شیخ مفید علیہ رحمہ کی، اس کے علاوہ کسی فقیہ کا نظریہ نہیں پہنچا۔ مع عدم ظفر بالقائل بہ، یعنی ہم کامیاب نہیں ہوئے
اس کے قائل پہ سوا ما یوہمہ ظاہر عبارت المفید، سوائے اس کے کہ جو شیخ مفید علیہ رحمہ کی عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے المقدمہ تمام۔ ومما ذکرنا، اور یہ جو ہم نے بیان کیا کہ صرف نفع مند ہونا بے کا، اس سے جواز بے ثابت نہیں ہو سکتا، تو اس سے ہم دوسری روایت کا جواب بھی دے سکتے ہیں، روایت جناب ہمری کی، یظہر الجواب عن روایت ہمری تمام شد، یعنی وہی جواب جو ہم نے وہاں پہ پیش کیا اس روایت کا بھی وہی جواب ہے۔ اس کے بعد فرماتے بالفرض ہم اگر قائل ہو جائیں جواز کے کہ اس کا بیچنا جائز ہے، تو وہ جو اس کی ثمن ہوگی وہ کس کے لیے ہوگی؟ آیا اس بطن اول کے لیے ہوگی یا تمام بطون کے لیے؟ فرماتے ثم لو قلنا فی هذه الصورة بالجواز، اگر جواز کے قائل ہو جائے قان الثمن للبطن الاول البائع، بطن اول کے لیے ہوگی، یتصرف فیہ علی ما یشاء، جو کچھ چاہیں وہ خود اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو جب ہم اس بات کے قائل ہو جائیں تو پھر ایک اور مشکل پیش آتی ہے، اور ایک اور وجہ ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ روایتیں قواعد فقہ کے مخالف ہیں۔ ومنہ یظہر، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے وجہ آخر لمخالفت الروایتین للقواعد، یہ دونوں روایات قواعد فقہیہ کے مخالف ہیں۔ کس طرح کہ فإن مقتضى کون العین مشترک بین البطون کونہ بدلہ کذالک، کہ جب عین مشترک کے تمام بطون کے درمیان، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا بدل بھی مشترک ہونا چاہیے، اور ثمن بدل ہے، کما تقدم، کیونکہ پہلے گزر چکا ہے کہ من استحالت کون بدل ملکن لخصوص البائع، کہ محال ہے کہ بدل وہ بائع کی ملکیت ہو، تو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ ہونی چاہیے تاکہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے۔ فرماتے فیکون تجویز البیع فی هذه الصورة، تو اس صورت میں اگر ہم جواز کے قائل ہو جائیں تو اس صورت میں بیع کی جو تجویز اور جائز قرار دینا ہے، والتصرف فی الثمن، اور ثمن میں بطن موجود کا تصرف کرنا، رخصت من الشارع، یہ توجیہ کرنی پڑے گی کہ جناب شارع ان کو رخصت عطا فرمائی ہے۔ کس طرح کہ للبائع فی اسقاط حق اللاحقین، کہ جناب بائع لاحقین کے حق کو آنما، چند لمحوں کے لیے، ایک لمحے کے لیے ساکت کر دے، ما قبل البیع، بیع سے پہلے پہل، کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس صورت میں وہ کیا نام ہے، وہ چیز خود ان بطن اول کے لیے ہو جائے گی، کیونکہ لاحقین کا حق تو ساکت ہو چکا۔ فرماتی اس کی مثال فقہ میں اور بھی ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو کوئی ہبہ ملا ہے، اور ظاہر ہبہ عقود جائزہ میں سے جب بھی چاہے واحد اس میں رجوع کر سکتا ہے، اور اب جس کو ملا ہے وہ آگے بیچنا چاہتا ہے، تو فرماتے ہیں اس کے لیے بھی یہی ہے کہ آنما، یہ چیز واہب کی طرف پلٹ جاتی ہے اور اس کے بعد بیچی جاتی ہے۔ نظیر الرجوع فی الہبہ المتحقق ببیع الواہب، جس میں ہبہ پلٹ آتا ہے، وہ ہبہ کہ جو متحقق ہوتا ہے واہب کی بیع سے، وہ آنما پلٹ آتا ہے واہب کی طرف۔ کیوں؟ لئلا یقلب علی المال المشترک، یہ سارا کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ شارع کی جانب سے رخصت ہے اس بنیاد پہ، تاکہ یہ جو بیع واقع ہو رہی ہے جس کے ہم جواز کے قائل ہوئے ہیں، یہ بیع لا یقع علی المال المشترک، مال مشترک پہ واقع نہ ہو، مال مشترک بین البطن الاول و بطون اللاحقہ، فیستحیل کون بدلہ مختصاً، تو اس بنیاد پہ محال ہے کہ اس کا بدل مختص ہو، پس اس سے بچنے کے لیے آنما شارع کی جانب سے رخصت ہے۔ خوب، اگلی صورت خامسہ بیچنے جواز بیع وقف کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یلحق الموقوف علیہم ضرورت شدیدہ، موقوف علیہم کو ایک شدید ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی بنیاد پہ اس کو وہ بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں وقد تقدم عن جماعت تجوید البیع فی هذه الصورة، اس صورت میں فقہا کی ایک جماعت کا کلام ہم
ذکر کر چکے ہیں کہ بے جائز ہے، بلکہ انل انتصار جناب سید مرتضی رحمۃ اللہ علیہ نے انتصار میں، والغنیہ جناب ابن زہرہ نے غنیہ میں فرمایا کہ الاجماع علیہ، اس پہ اجماع ہے، بیچنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ ویدل علیہ روایت جعفر المتقدمہ، پہلے جو ہم نے روایت جناب جعفر بن حنان کی ذکر کی ہے وہ بھی اس پہ دلالت کرتی ہے۔ لیکن یردہ، فرماتے ہیں اس تجویز بائع کو رد کرتی ہے یہ بات کہ ان الظاہر الروایہ انہ یکفی فی البیع عدم کفایت غلط الارض لمعونۃ سنۃ الموقوف علیہم، وہ جو آپ نے روایت ذکر کیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ بیع کے لیے کافی ہے اس صورت میں کہ جب زمین کا غلہ موقوف علیہم کے سالانہ اخراجات کے لیے کافی نہ ہو، تو اس صورت میں بیچنا جائز ہے، کما لا یخفی، جیسا کہ عبارت اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہے، مخفی نہیں ہے۔ وہذا اقل مراتب الفقر الشرعی، اور یہ فقر شرعی کے کم از کم مراتب میں سے ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر ہوگی، اور نظر نہائی جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی انشاءاللہ درس نمبر 63 میں ذکر ہوگی۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔